اعتکاف اور سلف صالحین کا، ان کا کیا طریقہ تھا، وہ کیسے اعتکاف فرمایا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی، کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو، کیونکہ سر آئینہ اور پس آئینہ یہ دونوں قوتیں ملتی ہیں تو پھر یہ نیکی کا پیغام دنیا میں جاتا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ سادات گرامی تشریف فرمائے، علم جن کے گھر کی میراث ہے، ہم اور میں بذات خود جن کی بارگاہ سے خیرات لیتا ہوں الحمدللہ۔ آل محمد بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے قبلہ، دونوں صاحبان علمی گفتگو، اور ان لمحات کو میں بڑا قیمتی جانتا ہوں کہ آپ کی سیر اصل گفتگو اور علمی گفتگو سے ہم اور پورے ناظرین متاثرین ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مجھ ناچیز سے پوچھا تو حضور قبلہ شاہ جی نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ اشارہ دیا تھا کہ ان طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین ورکاع السجود، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا کہ تم پر بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں اس میں اعتکاف ہوتا رہا، اعتکاف کرنے والوں کو اجر و ثواب کی ایک نوید سنائی جاتی رہی۔ اور پھر آپ یہ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ نہ صرف الہامی مذاہب بلکہ ادیان باطلہ جو ہیں اس میں بھی اس چلہ کشی اور اعتکاف کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ہندو سادھو ہیں، وہ بھی دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں رکھ جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، غاروں میں جاتے ہیں، وہ بھی اعتکاف ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں شہنشاہ چشت اہل بہشت سلطان الہند الولی حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کر وہ جو 40 روز کا چلہ ہے نا، وہ کیا ہے، وہ اعتکاف ہے، اعتکاف کی ایک صورت ہے۔ تو جس طرح قبلہ شاہ صاحبان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، امہات المومنین اور دیگر اصحاب کرام اہل بیت اعظام، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کے ماہ سیام سے پہلے 1-2 دن اپنے صحابہ کو بلا کر رمضان المبارک کی فضیلت ان کے سامنے رکھتے، بیان کرتے کہ رمضان میں اس کے اتنے فوائد بڑھ جاتے ہیں، ثواب اتنا گنا بڑھ جاتا ہے، اس میں اس بالخصوص اعتکاف کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب اور اپنی امت کو اس پر ابھارا ہے۔ جس طرح شادی نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں، اگر وقت ہو تو میں ادھر جاؤں تو کیا میرا تو قلب اور روح ان کی گفتگو سے محک اٹھیں کہ اللہ کے قرب میں جا کر جو چند دنوں کا اور 10 دنوں 8 9 اور 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں اللہ اتنی بصارت اور بصیرت اگر مرغی کو دے دیتا ہے کہ وہ 20-21 دن کے بعد وہ جان لیتی ہے کہ کون سے مرغی انڈے کے اندر بچہ ہے، تو پھر جو اللہ کے نبی کا محبوب نبی کا اور نبیوں کے نبی اور سردار نبی کا امتی ہو، وہ جب ساری دنیا سے کٹ کر، اور پھر اخلاص کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، لیکن وہ دکھا رہا ہوتا ہے اہل خراسان کو۔ مریدین نے عرض کی حضور خراسان کہاں پر اور کعبۃ اللہ کہاں پر، وہ ان کو کیسے دکھا رہا ہے؟ تو فرمایا اس کے دل میں تمنا، آرزو، حسرت ہوتی ہے کہ کاش میرے گاؤں والے اس وقت ہوتے اور مجھے وہ دیکھتے کہ میں کس طرح کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کر رہا ہوں۔ بس خلوص کے ساتھ، خلوص شرط اول ہے، تو اللہ وہ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ رحمت خداوندی بہانہ می جویت وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ بس خلوص کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی ہے، تو پھر جو 10 دن کرے گا اس کو اللہ پاک اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے جو مشائخ اولیاء کرام یہ جو چلہ کشی کرتے ہیں یا اپنے مریدوں کو کرواتے ہیں، یہ 40 دن کا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اعتکاف کی ایک صورت ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ کو بھی 40 دن کا اعتکاف قطور کی پہاڑی پہ بلا کر کروایا ہے۔ تو امم سابقہ کے انبیاء، ان کی امتیں،
یہ اعتکاف کرتی ہوئی آئی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا گیا ہے، تو رمضان المبارک میں پھر اپنے ظرف کے مطابق اور اپنے خلوص کے مطابق جتنا بندہ اللہ کی عبادت جس خلوص سے کرے گا، اسی حساب سے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔